وہ میرے نور کو بجھا دیں، لیکن میں اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑوں گا، خواہ مشرکین کتنا بڑی رکاوٹ کرے گا۔ اللہ کا نور کون ہے اس وقت؟ دنیا تلاش کر کے دیکھ لے۔ اس کرونا نے دنیا کو سمجھا دیا کہ اگر بیت اللہ بھی خالی کرا دیا گیا تو بتایا جا رہا ہے کہ بیت اللہ بھی تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا۔ تو جو چاہتا ہوں چند جملے سنیں اور غور سے سنیں۔ اس کرونا نے دنیا کو بہت سارا سبق سکھایا۔ اگر بیت اللہ کو بھی لاک ڈاؤن کیا گیا تو بتا دیا گیا کہ کرونا جیسی موت تمہیں بیت اللہ جو ہے وہ اس کرونا جیسی موت سے نہیں بچا سکتا۔ بیت اللہ کو بھی خالی کرا دیا گیا۔ اس لاک ڈاؤن نے بہت سارے سبق سکھائے۔ میں مختصر ترین جملے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بیت اللہ بھی تمہیں کرونا جیسی موت سے نہیں بچا سکتا تو پھر سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کون وہ ہستی ہے۔ کوئی تو ہے ہستی جو آپ کو اس موت سے بچا سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے، جسے آج دنیا بھلا چکی ہے، جس کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے میرا نور ہے، میں اسے مکمل کر کے چھوڑوں گا، خواہ مشرکین مانے یا نہ مانے۔ مشرکین پر یہ کتنا گراں گزرے، میں اپنے نور کو بیت اللہ میں لا کر دکھاؤں گا۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے نور کو اپنے گھر ہی میں لا کر دکھائے گا۔ خواہ دنیا کتنی بڑی رکاوٹ بن جائے، دنیا کتنی رکاوٹ پیدا کر لے، دنیا کو موت کے راستے سے یہ معرفت اللہ رب العزت دینا چاہتا ہے۔ موت سے نہیں بچے گا، اگر بچے گا تو یہ بچانے والا میرا ولی مہدی ولی اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ میرا نور ہے، اس کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج دنیا بے شمار، میں علماء کے بارے میں بھی کہتا ہوں، بے شمار موضوعات ہیں، آپ ڈسکس کر لیں، بے شمار موضوعات ہیں جن پر آپ بحث کر لیں، بے شمار موضوعات ہیں جو لوگوں کو آپ سنا رہے ہیں، بے شک سناتے رہیں، لیکن جب تک آپ حقیقت امامت کو نہیں سمجھیں گے، میں ایک منٹ کے لیے روک کر آپ کو یہ کہتا ہوں، اگر میں اس نماز کی پیش نمازی نہیں کرتا تو کیا یہ جماعت ہو سکتی ہے؟ تو اگر کائنات کا امام بیت اللہ میں کھڑا نہیں ہوتا، آپ بیت اللہ میں پہنچ سکتے ہیں، آپ کا امام بیت اللہ میں نہیں پہنچ سکتا، غیبت میں ہے لیکن ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، ہر جگہ آپ کی فریاد سنتا ہے۔ آپ عریضے لکھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں عریضے لکھتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں مگر یقین تو رکھتے ہیں، ہے تو عریضہ لکھ رہے ہو نا۔ سوچنے کی بات ہے، ایسی عزاداری قبول نہیں جس عزاداری میں عزادار کو یہ شعور نہ ہو کہ میں عزاداری کا پرسہ امام مہدی کو دے رہا ہوں، جو وارث ہے ان ہستیوں کا جنہیں میں رو رہا ہوں۔ ابھی 21 رمضان گزرا، توجہ چاہتا ہوں، ابھی 21 رمضان گزرا، مولا علی کی، علی ولی اللہ کی شہادت ہو گئی، توجہ چاہتا ہوں بہت غور سے۔ 21 رمضان کو علی ولی اللہ کی شہادت ہو گئی، تو علی ولی اللہ کوئی لاوارث نہیں، علی ولی اللہ کا وارث مہدی ولی اللہ ہے۔ اگر علی ولی اللہ کا پرسہ آپ مہدی ولی اللہ کو نہیں دیتے، یہ سمجھ کر کہ علی ولی اللہ کا انتقام لے گا تو مہدی ولی اللہ لے گا، اگر حسین ولی اللہ کا انتقام لے گا تو مہدی ولی اللہ لے گا۔ اگر آپ اس وقت ولی العصر کی امامت پر نہیں، خلیفۃ العصر کی خلافت پر نہیں، توجہ چاہتا ہوں، اگر ولی العصر کی ولایت پر نہیں، اگر خلیفۃ العصر کی خلافت پر نہیں، وہ کون ہے؟ اسے مہدی ولی اللہ کہتے ہیں۔ خلیفۃ العصر مہدی خلیفۃ اللہ، ولی العصر مہدی ولی اللہ۔ اگر اس کی بیعت پر نہیں، اس کی امامت میں زندگی نہیں گزر رہی، اس کی بیعت میں زندگی نہیں گزر رہی، مہدی ولی اللہ کی خلافت میں زندگی نہیں گزر رہی، تو کس خلیفے کے پیچھے چلے ہو؟
عمل قبول نہیں ہو سکتا، آپ کی عزاداری قبول نہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ عزاداری قبول کرنے والا وارث شہداء، ائمہ شہداء کا وارث کون ہے، اگر آپ اس کے بارے میں شعور نہیں رکھتے تو آپ کو یا حسین کہنا، لبیک یا حسین کہنا، آپ کا شعور بلند نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا حسین شہدائے کربلا کا پرسہ کون قبول کرتا ہے؟ علی ولی اللہ شہید ہو گئے، ان کا پرسہ کون قبول کرتا ہے؟ انتقام لینے والا کون ہے؟ قیام کرنے والا کون ہے؟ عریضے قبول کرنے والا کون ہے؟ آپ کی عزاداری قبول کرنے والا کون ہے؟ آپ کی نماز روزہ قبول کرنے والا کون ہے؟ آج آپ عید نماز ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کو اگر آپ کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہم نے مولا عباس کا علم اٹھایا، لیکن وفاداری کس کے ساتھ کرنی ہے؟ علم مولا عباس کا اٹھا کر چلنے والا آج کا عزادار اگر یہ نہیں سمجھتا کہ وقت کے حسین سے وفاداری کرنی ہے تو اس کا مطلب وہ علم تو اٹھا رہا ہے لیکن مولا عباس سے وفاداری نہیں کر رہا، اس کو وقت کے حسین کے بارے میں کوئی شعور نہیں۔ آج اگر اس نے جمع ہونا ہے، آج اس نے اکٹھا ہونا ہے، آج کے عزادار نے اگر وقت کے حسین کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا تو علم اٹھا کر اسے کوئی پتہ نہیں چلا کہ عباس کیا چاہتا ہے۔ عباس اس وقت چاہتا تھا کہ حسین کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، عباس کا علم آج یہ چاہتا ہے کہ وقت کے حسین مہدی ولی اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آج کا شیعہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کس کا شیعہ بن کر کھڑا ہوں، میں آج کے امام، وقت کے امام ولی اللہ مہدی ولی اللہ کا شیعہ، آج مجھے اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو آپ کو کوئی شعور نہیں ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی موت مر گئے وہ جو وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ تو مطلب کیا؟ اگر وقت کے حسین کو آپ بچانے کے لیے نہیں نکل سکتے تو آپ اگر کربلا میں ہوتے تو بھی یزیدی ہوتے، حسین کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے۔ اسی چیز کا نام شعور ہے۔ اس وقت کھڑا ہونا تھا تو حسین کے پیچھے کھڑا ہونا تھا، آج کھڑا ہونا ہے تو وقت کے امام مہدی کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ آپ دیکھ لو، امام والوں کے امام شہید ہو چکے ہیں اور خلافت والوں کے خلفاء شہید ہو چکے ہیں یا انتقال کر چکے ہیں، لیکن اگر آج آپ کے پاس خلیفہ وقت موجود ہے تو امام مہدی ہے۔ آج اگر آپ کے پاس امام وقت موجود ہے تو امام مہدی ہے۔ آج اگر آپ کے پاس کامن ترین کائنات کے اندر کوئی ہستی موجود ہے تو وہ امام مہدی ہے۔ اس میں تمام شیعہ سنی کتب کو اٹھا کے دیکھ لیں، تمام مکاتب فکر کے جید اور بڑے علماء کے ساتھ آپ اس بات کو ڈسکس کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت آپ نے کس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، کون ہے جو اسلام کا علم بردار ہے، کون ہے جو اسلام کو پوری دنیا کے قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسلام کو تو پھیل جانا چاہیے تھا، قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے رسول کو بھیجا بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان عالم پر اسلام غالب آ جائے۔ آج تک اسلام غالب نہیں آیا، 1400 سال بعد بھی، اگر 1400 سال بعد بھی اسلام غالب نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کوئی فرزند رسول موجود ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں اور اس سے لے کر آج تک بے شمار مسلمانوں کی جد و جہد موجود ہے، اصحاب رسول کی جد و جہد موجود ہے، اہل بیت رسول کی جد و جہد موجود ہے، ان کا خون موجود ہے، ان کی شہادت موجود ہے، ان کا قتل کیا گیا، ان پر ظلم کیے گئے، وہ بے سر و سامان ہو گئے، وہ گھروں سے نکل گئے، وہ مدینہ سے نکلے، وہ کربلا پہنچے، شام پہنچے، کوفہ پہنچے، کہاں کہاں نکلے، ساری دنیا میں پھیلے، سادات ساری دنیا میں، اہل بیت رسول ساری دنیا میں، اصحاب رسول ان کی نسلیں ساری دنیا میں، انہوں نے کیا کیا؟ آج اگر پھیلے گا اسلام
تو کوئی تو فرزند رسول ہونا چاہیے، کوئی تو خلیفۃ الرسول ہونا چاہیے۔ آج کا خلیفۃ الرسول، آج فرزند رسول، آج ولی اللہ، آج حجت اللہ، آج خلیفۃ اللہ کون ہے؟ اس کا نام امام مہدی ہے، اس کا نام امام مہدی ہے۔ اگر آپ اس امام کو نہیں سمجھے تو پہیہ جام رہے گا۔ میں پھر اس جملے کو دہراتا ہوں، اس کرونا نے بیت اللہ جیسے مقام کو لاک ڈاؤن کر کے دنیا کو سمجھایا، اور یہ دنیا نے کرونا نہیں، یہ کرونا موت، وائرس موت اگر آئی ہے تو اللہ کا عذاب بن کے آئی ہے یا اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ سمجھانے آئی ہے؟ موت تو ویسے بھی آتی رہتی ہے بھائی، موت آپ کو ویسے بھی آتی رہتی ہے یا نہیں آتی؟ گھر پہ آتی ہے، بستر پہ آتی ہے، کام کرتے آتی ہے، چلتے پھرتے آتی ہے، گاڑی کے اندر ایکسیڈنٹ میں آتی ہے، ہر جگہ موت آتی ہے۔ لیکن پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے اللہ نے بتا دیا کہ میرا نظام وہ ہے، تو اپنی منمانی کرتا ہے کر لے، تو سنی بنتا ہے، تو شیعہ بنتا ہے، تو وہابی بنتا ہے، دیوبندی بنتا ہے، مرزائی بنتا ہے، کیا کیا بنتا ہے، تو عیسائی بنتا ہے، یہودی بنتا ہے، جو مرضی ہے بن لے، جو مرضی ہے بن لے، لیکن موت سب کے لیے برابر ہے، اور اللہ کی توحید سب کے لیے برابر ہے۔ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اور کچھ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ لیکن موت کو تو مانتا ہے۔ اگر موت کو مانتا ہے تو یہ تو مان لے کوئی تو ہے جو موت کو لانے والا ہے۔ اگر میری بات کو توجہ دو، اگر یہ مانتا ہے، کچھ نہیں مانتا لیکن یہ مانتا ہے کہ موت آتی ہے، موت حق ہے، ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، تو مان لینا کہ کوئی تو ہے جو موت کو لانے والا ہے، اور پھر یہ بھی مان لے کوئی تو ہے جو موت سے چھڑانے والا بھی ہے۔ مان لے، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھ لے، کسی مذہب سے کسی فرقے سے تعلق رکھ لے، سب کے لیے موت برابر ہے۔ الموت حق والحیات حق والنشور حق، قیامت حق ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا جائے گا کیسے آئی موت اور کیسے ہم نے دوبارہ زندہ کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سوچو نا، ڈھونڈو نا، کون ہے امام مبین؟ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یار، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے، ہم مارتے ہیں، ہم زندہ کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ امام مبین میں چھپا ہوا ہے۔ ڈھونڈ اپنے امام کو، ڈھونڈ امام کون ہے امام مبین، جو زندگی بھی موت بھی دیتا اللہ ہے۔ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ یہ ساری دنیا کے اندر بڑا عجیب مسئلہ بنا پڑا ہے۔ میں دو جملوں میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میرا کسی فرقہ واریت سے بات نہیں ہے۔ جس طرح ہر مسلمان محمد رسول اللہ کو سمجھتا ہے، محمد رسول اللہ، بات سمجھے؟ بات سمجھے؟ بات کلیئر، دو جملوں میں بات صاف کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول ہے اللہ کا، اللہ جو دیتا ہے محمد آپ کو دیتا ہے۔ اسی طرح محمد کی اس دنیا میں ختم نبوت پر آپ کا ایمان ہے، اس پر ختم نبوت، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں۔ اب کیا ہے ختم نبوت کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ کو اللہ کی طرف سے، اگر اللہ رسالت کو کلوز کر رہا ہے تو اللہ آپ کو کچھ تو دے رہا ہے اپنے نظام کو چلانے کے لیے، کوئی تو بھیجے گا، کوئی تو دے گا۔ وہ کون ہے؟ ولی اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ نے نظام چلانے کے لیے آپ کو محمد دیا، محمد کو واپس بلایا، آپ نے ایمان لایا ختم نبوت پر، اب نبوت ختم ہے، اب سارے اسلام کی امامت کرنی ہے، تو آپ کوئی ولی اللہ چاہیے۔ غدیر میں اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کیا، سنی شیعہ ساری کتب حدیث میں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آج کے بعد اللہ کا رسول یہ اعلان کر رہا ہے، آج کے بعد اگر تم چلو گے، اگر اللہ نظام چلا رہا تھا رسالت کا تو محمد کے وسیلے سے، ولایت کا تو محمد کے وسیلے سے، محمد آج ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد، محمد کے بعد اگر نظام چلے گا تو علی الولی اللہ کے وسیلے سے چلے گا۔
مان تو ان کو مولا. یہ مولا کوئی کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. یہ مولا اللہ کے رسول کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آخری خطبے میں. اگر آج کوئی مولا کہتا ہے کہتے اگر آج کوئی لفظ مولا نکالتا ہے مولا نہیں کہتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. نہیں بھائی, اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھو, سنت رسول کو دیکھو. اللہ کیا کہلوا رہا ہے؟ جو رسول نے فرمایا اللہ نے کہلوایا. بس میں یہ کہوں گا کہ اگر اس وقت کے ولی اللہ, اگر آپ کہتے ہو امام, کہتے ہو آپ امام کہہ لو. اگر میرا سنی بھائی کہتا ہے خلیفہ, وہ خلیفہ کہہ لو. اگر خلیفہ اللہ ہے تو مہدی ولی اللہ ہے. اگر خلیفت اللہ ہے تو مہدی خلیفت اللہ ہے. اگر ولی اللہ ہے تو مہدی ولی اللہ ہے. اگر امام العصر ہے تو مہدی ہے. خلیفت العصر ہے تو مہدی ہے. ولی العصر ہے تو مہدی ہے. تمام کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیں. پیغمبر خدا نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ. آپ کے امام جو شہید ہو گئے, جو انتقال کر گئے, ان کے بعد بھی تو اللہ نے کوئی امام چھوڑا ہوگا نا. اس امام کا نام مہدی ہے, مہدی ہے, مہدی ہے. تمام مذاہب اس بات کے بارے میں, یہ کوئی نیا چیپٹر میں نہیں کھول رہا ہوں, یہ تمام مذاہب اس بارے میں جانتے ہیں. کون اس بارے میں کتنا جانتا ہے, کون اس کو کتنا بیان کرتا ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے. آج اگر آپ علم اٹھاتے ہو, آپ کو اگر یہ شعور نہیں ہے کہ ہم وقت کے حسین کے پیچھے کھڑے ہیں, تو آپ نے علم اٹھا کر سمجھا نہیں, علم کو سمجھا نہیں, آج کے اسلام کو سمجھا نہیں. اسلام جدید ہو چکا ہے, اسلام آگے بڑھ چکا ہے. اسلام 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ, ان کے اہل بیت و اصحاب چلاتے رہے. آج کون ہے؟ آج کوئی ہستی موجود ہے, اس ہستی کو ماننا پڑے گا. اس ہستی کو نہیں مانا تو آپ کی یہ نمازیں, آپ کے یہ روزے, میں یہ بار بار بہت سارے مقامات پر کہتا ہوں. ابھی آپ نے نماز پڑھی, آپ نے میرا انتظار کیا, میں آیا, جماعت قائم ہوئی. اگر میں نہ آتا یہ جماعت نہ بنتی. تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں بیت اللہ کے پیچھے, توجہ چاہتا ہوں, میں ختم کر رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کے پیچھے, تو پھر اس نماز اس مسجد کے اندر کیوں کھڑے ہیں؟ بیت اللہ بھی تو ایک مسجد ہے, مسجد سے باہر کھڑے ہو جائیں. نماز پڑھتا ہوں مسجد کے پیچھے. نہیں بھائی, آپ نیت کرتے ہیں نماز پڑھتا ہوں پیش امام کے پیچھے, تو اس کا مطلب ہے کوئی پیش امام ساری کائنات کو, سارے جہان کو, سارے مسلمانوں کو جن کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے, تو کیا اللہ نے بیت اللہ کو خالی رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے بیت اللہ میں, آخری جملہ سنیں, اللہ نے علی گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے, گھر میں بھی ولادت ہو سکتی تھی. بیت اللہ ابراہیم نے بنایا اور اللہ نے علی کو بیت اللہ کے سنٹر میں بھیجا, جاؤ جا کے ساری کائنات کی امامت کرو. کھڑا کس نے کیا؟ اللہ نے کھڑا کیا. کھڑا کس نے کیا؟ رسول اللہ نے کھڑا کیا. رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے. علی کی ولادت رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی. رسول اللہ نے علی ولی اللہ کو اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے مرکز میں کھڑا کیا کہ ساری کائنات اس کی امامت میں, جماعت قائم کرے, سارا جہان ایک ہو جائے ایک امام کے پیچھے. آج بیت اللہ خالی نہیں ہے, آج بیت اللہ خالی نہیں ہے. آج بھی بیت اللہ میں یہ امام غیب الذین یؤمنون بالغیب. آپ مومن ہی نہیں ہیں اگر امام غیب پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ قرآن کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب. بھائی یہ تو سب کو پتا ہے کہ اللہ غیب ہے, لیکن اور کون ہے جو غیب ہے؟ بھائی یہ تو سب کو, شیعہ سنی بلکہ عیسائی یہودی جو بھی انبیاء کی امتیں ہیں سب مانتے ہیں کہ اللہ غیب ہے, اللہ نظر نہیں آتا. اور کون غیب ہے؟ جس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مومن ہی نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ ہدی للمتقین الذین, قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو. متقین کہتے ہیں کس کو؟ متقین کس کو, کن کو کہتے ہیں؟ جو برائیوں سے بچتے ہیں. اب برائیوں سے بچنے والے آپ صرف مسلمان نہیں ہو, بہت سارے ہندو بھی ایسے ہیں جو دودھ میں پانی نہیں ڈالتے. بہت سارے ہندو آپ کو ایسے ملیں گے جو شہد میں شکر نہیں ملاتے. بہت سارے ہندو ایسے ملیں گے جو جھوٹ نہیں بولیں گے.
بہت سارے ہندو ایسے بھی ملیں گے جو زانی نہیں ہوں گے، بہت سارے ہندو ایسے ہوں گے جو شراب نہیں پئیں گے. اسی طرح یہی ساری چیزیں جن کو آپ کہتے ہیں متقین، وہی ساری چیزیں اٹھا کے عیسائیوں میں دیکھ لیں. بہت سارے عیسائی آپ کو ملیں گے جو متقین ملیں گے، بہت سارے یہودی ایسے ملیں گے. قرآن یہ کہتا ہے میں ہدایت کرنے والی کتاب ہوں، لیکن ہدایت متقین کو، متقین یعنی برائیوں سے بچنے والے آ کر مجھے کھولیں گے تو میں ہدایت دوں گی. لیکن ہدایت کیا؟ ہدایت کی پہلی بات، ان کی پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر. وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر. اللہ غیب کے اوپر تو سب کا ایمان ہے. اور کون سی ہستی ہے غیب؟ الذین یؤمنون بالغیب. کتب احادیث کو اٹھا کے دیکھ لے، اس کا نام امام مہدی ہے. اس کا نام امام مہدی ہے جو غیبت میں ولایت الہی کو چلا رہا ہے، غیبت میں نظام الہی کو چلا رہا ہے. آج آپ کہتے ہیں کوئی مثال دو تو عیسیٰ کو دیکھ لو. آج آپ کہتے ہو مثال دو تو خضر کو دیکھ لو. میں کہتا رہتا ہوں عیسیٰ اگر زندہ ہے تو کسی کی ولایت کی وجہ سے زندہ ہے. خضر اگر آج بھی زندہ ہے تو کسی کی ولایت کی وجہ سے زندہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں زندہ ہے عیسیٰ. زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی، زندہ ہے. زندہ ہے عیسیٰ، زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی، زندہ ہے. زندہ ہے خضر، زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی، زندہ ہے. زندہ ہے اسلام، زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی، زندہ ہے. زندہ ہے جہان، زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی، زندہ ہے. زندہ ہے قرآن، زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی، زندہ ہے. زندہ ہے کعبہ، زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی، زندہ ہے. زندہ ہے مسلمان، زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی، زندہ ہے. اگر یہ ہستی نہ ہوتی، پیغمبر جو فرما رہے ہیں ڈھونڈ لو. جب پیغمبر فرما رہے میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. اہل بیت آپ سارے درود پڑھنے والے ہو، شیعہ سنی، آپ سب کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لیکن میں ہر شیعہ سنی سے یہ پوچھتا ہوں بتاؤ آل محمد قتل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے آل محمد. تو کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کوئی تو آل رسول زندہ ہوگا تب آپ درود پڑھ رہے ہو. وہ فرزند رسول ہے، وہ آل محمد کا بچہ ہوا، وہ ہستی جس کو آپ قائم آل محمد ہیں. بس فرق یہ ہے، شیعہ کہتا ہے زندہ ہے، سنی کہتا ہے پیدا ہوگا. فرق اتنا ہے. اہل سنت مفکرین یہ کہتے ہیں امام مہدی پیدا ہوگا، شیعہ کہتا ہے پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ امام کے بغیر جہان چل نہیں سکتا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پیدا ہوگا تو پھر ہم محمد اور رسول اللہ کے کسی ایسے پاکیزہ بی بی کو ڈھونڈنا پڑے گا. فاطمہ کو زہرا سے بہتر کوئی ہستی نہیں. اس کی آل کو آل محمد کہتے ہیں. اس میں کوئی تفرقہ نہیں. اس میں اگر کوئی زندہ ہستی ہے تو اس کو نام، اس کا امام مہدی نام. اگر ہم کہیں کہ پیدا ہوگا تو پھر ہم اس کے باپ کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا، اس کی ماں کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا. کوئی تو ماں باپ ہوں گے نا اس کے، بغیر ماں باپ کے تو نہیں ہو سکتا نا کوئی. ہاں لیکن اللہ لا سکتا ہے، جیسا عیسیٰ کو لایا، جیسا آدم کو لایا. لیکن اب اگر اس نے لانا ہے تو آل محمد کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ آل محمد سے ہوگا، محمد اور رسول اللہ کی نسل سے ہوگا. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں نے جو سمجھانے کی کوشش کی آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی جو مرضی ہے کرتے چلے جاؤ. جس طرح امامت کے بغیر نماز قبول نہیں، اسی طرح امامت کے بغیر، خلافت کے بغیر آپ کا اسلام مفلوج اسلام ہے بھائی. اگر آپ کی جماعت کے آگے امامت نہیں تو اسلام مفلوج ہے، نماز مفلوج ہے. اس مفلوجیت سے، اس جاہلیت سے نکلنے کے لیے آپ کو وقت
میں کسی کو امام ماننا پڑے گا، کسی امام کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جھوٹے بہت سارے مل جائیں گے امام مہدی، لیکن سچا اگر ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی مل جائے تو اس سے پوچھو تیرا نانا کون ہے؟ اگر وہ یہ کہے میرا نانا محمد رسول اللہ، میرا دادا علی ولی اللہ، تو پھر سمجھنا یہ سچا ہے۔ نہیں تو جھوٹے دنیا میں آج تک بہت سارے آئے، بہت سارے گئے۔ خداوند متعال آپ کی دعا قبول و منظور فرمائے۔ اس کرونا جیسی مصیبت سے، وبا سے لوگوں کو شعور عطا فرمائے۔